بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورہ انشقاق پارٹ 3 کریں گے. آیت نمبر 15 تک ہو چکی ہے. آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 یہاں سے انداز بیاں بدل رہا ہے. آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم سو لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شام کی سرخی. سو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی. اب یہ جو ہے اس طرح جب قسم کھائی جاتی ہے تو یہ چیز ہم لا اقسم یہ جو انداز ہے اسے میں بیان کر چکی ہوں. قسم کا یہ جو دوسرا انداز قرآن میں ہم کو بہت سے سوروں میں ملتا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور قسم کس بات کی کھائی جا رہی ہے؟ شفق شام کی سرخی کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلے اس میں شفق ہے جو اس سرخی کو کہتے ہیں جو آفتاب غروب ہونے کے بعد افق مغرب میں ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ رات کی ابتدا ہے اور یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ روشنی جا رہی ہے
اور تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے. اب یہاں شفق کے لیے ہم کو صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے. پھر اس کے بعد اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک جو وقت ہے اسے شفق کہا جاتا ہے. اب جو شفق ہے یہ جو ایک سرخی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اب جو یہ روشنی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور اندھیرا جو ہے تاریکی کا ایک سیلاب آنے والا ہے. اب کیا وجہ ہے یہ قسم کھانے کی ہم چاروں قسموں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد دیکھیں گے. اب دوسری جو قسم کھائی گئی ہے آیت نمبر 17 واللیلی. اب یہاں پر رات کی قسم کھائی جا رہی ہے. وما اور جو وسق سمٹ آتی ہے اور رات کی قسم جو اس میں سمٹ آتی ہے. اب یہاں وسق جو ہے اس ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں اس کی معنی ہوتی ہے اندھیرا. ایک معنی وسق کی معنی ہوتی ہے جمع کرنا. ایک اور معنی ہے وسق کی وہ ایک ایسے پیمانے کو کہتے ہیں ایسے ناپنے کی چیز کو کہتے ہیں جو چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. ایک بڑا پیمانہ جو ہوتا ہے میجرمنٹ اسکیل جو کی جاتی ہے جس میں چیز بھر جائے جیسے دودھ کا جو ناپنے کا پیمانہ ہے اس میں دودھ کیا ہوتا ہے بھر جاتا ہے تو اس طرح کا جو پیمانہ ہے اسے وسق کہا جاتا ہے. اب یہاں وسق سے پہلے رات کی قسم کھائی گئی. اب رات کی قسم کھانے کے بعد اس کے بعد کیا کیا گیا کہ وسق جو ہے اسے بیان کیا گیا. اب یہاں پر وسق کے جو معنی کیے جاتے ہیں جمع کرنا اور اس کی ایک معنی کی جاتی ہے جانور پر بوجھ لادنا. یہ تمام معنی جو ہے وسقہ کے الگ الگ تفاسیر سے لیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے معنی جمع کر لے تو اس سے مراد کیا ہوگی. رات کی قسم کھائی گئی ہے جو یہ بیان کر رہی ہے کہ اندھیرا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, مطلب روشنی ختم ہوگی اور اندھیرے کا آغاز ہوگا. پھر وسق کا مطلب یہ اپنے اندر ہر چیز کو سمیٹ لے گی. اس سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو ہر چیز اس اندھیرے میں کیا ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے. جیسے کہ گویا ہم اینویلپ میں لفافے کے اندر سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تمام حیوانات, جمادات, پہاڑ, دریا, انسان, ہم اگر غور کریں تو روشنی جب تک ہے, جب تک یہ سب منتشر ہے, یہ سب پھیلے ہوئے, بکھرے ہوئے, جیسے ہی رات کی سیاہی کا آغاز ہوتا ہے, رات شروع ہونے لگتی ہے, سب انسان کیا ہوتے سمیٹنے لگتے, اپنے ٹھکانوں پر جانے لگتے. انسان گھروں میں, پرندے اپنے گھونسلوں میں, جانور جو ان کے مقام ہیں ان میں, ہر انسیکٹس گویا وہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاتے. ہر ایک کاروبار کو کیا کیا جاتا ہے سمیٹ لیا جاتا ہے. بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, جیسے سب کچھ کور کر دیا گیا ہو, سب کچھ ڈھانک دیا گیا ہو, سب کچھ بند. تو یہ معنی ہے وسق کے کہ اب کیا ہے سب کچھ بند ہو رہا ہے. اب ہم کو غور کرنا ہے کہ یہ دوسری قسم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری قسم کی طرف. آیت نمبر 18. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی والقمر اور چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم ہے چاند کی, اذا جب تسق مکمل ہو جائے.
चांद की कसम खाई जा रही है जब वो मुकम्मल हो जाए। पहले हमने देखा कसम खाई गई शफक की, उसके बाद हमने देखा कसम खाई गई रात की, और वो अपने अंदर समेट लेती है वो वसक, दूसरी कसम है। फिर उसके बाद कसम खाई जा रही है चांद की, और जब चांद क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला चांद की कसम खाते हैं। ये जो है चौथी कसम है। वसक के जो है, जो हमने वसक पहले देखा, उसी से मश्तक है तसक, और तसक के मानी जो है वो भी होते हैं जमा कर लेने। अब वसक के मानी हमने देखा जमा कर लेना, और तसक के मानी भी क्या है, जमा कर लेने। यानी चांद जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी रोशनी को जमा कर रहा है। और जो 14वीं रात में जो चांद होता है वो कैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल मुकम्मल चांद, माह कामिल। अब यहाँ जो तसक है उसके लिए मतलब जो चांद के मुख्तलिफ हालात की तरफ इशारा करता है। मतलब पहले वो बहुत बारीक है, फिर वो कौस की शक्ल का है, फिर उसकी रोशनी क्या करती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। फिर यहाँ एक मुफस्सिरीन ने ये भी राय दी है कि ये चांद 13वीं, 14वीं और 15 जो है उस चांद की तरफ इशारा है। फिर उसके बाद वो बद्र कामिल हो जाता है। यानी ये तमाम जो स्टेजेस हैं चांद के, जो वो उससे की तरफ इशारा करते हैं। मकसद उसका क्या है, पूरा होना। तसक का मतलब होता है पूरा होना। अब यहाँ हम देखते हैं जमा कर लेना। ये 4 चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह सुब्हानो ताला हमें उस बात की तरफ गौर, वो फिक्र की दावत देते हैं कि आसमान में जो दिन है, जो शफक की कसम खाई गई, जब उसकी सुर्खी जारी हो जाए तो वो हमें क्या पैगाम देती है कि जो दिन है ये ख़त्म हो रहा है। फिर जो रात की इब्तिदा हुई लैल के साथ, फिर रात की इब्तिदा ने क्या बताया हमें कि ये रात भी क्या करती है, हर चीज़ को अपने अंदर समेट रही है। हर काम तुम्हारे क्या होते, बंद हो जाते। फिर उसके बाद जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने चौथी कसम खाई कमर की, चांद की, तो ये बताया गया कि ये हर एक चीज़ टेम्पररी है। ये कसम जो खाई गई है, उस कसम का मकसद ये बयान करना है कि ये टेम्पररी है, इसे ख़त्म होना है, दिन को ख़त्म होना है, शफक को ख़त्म होना है, वसक को ख़त्म होना है, जो कमर है, जो तसक है, ख़त्म होना है, फिर दिन का नुज़ूल होगा। यानी ये बात बता के अल्लाह सुब्हानो ताला हम इंसान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है वो टेम्पररी है। जिस तरह हर चीज़ ख़त्म हो रही है, जिस तरह उसका हर एक टाइम फिक्स है और वो अपने फिक्स टाइम के से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, उस फिक्स टाइम पर उसे ख़त्म होना है। इसी तरह बिल्कुल अब जो आयत आ रही है वो आयत नंबर है 19, और ये आयत नंबर 19 जो है इसे जवाब कसम कहा जाता है। ये 4 कसम का जवाब है कि ये कसम क्यों खाई गई थी, ताकि तुम्हें आयत नंबर 19 में उसका जवाब दिया जाए। पहला लफ्ज़ है लतरकबुन्ना, तुम ज़रूर चढ़ना है, तुमको ज़रूर चढ़ना है। तबकन, तबकन एक दर्जा, अन तबक दर्जे से, तुमको दर्जा बदर्जा ज़रूर चढ़ना है। ये इंसानों की से कहा जा रहा है, और ये
4 قسم کے بعد جواب قسم میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تم کو ضرور بضرور چڑھنا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلی جو لفظ ہے, ہم جو طبق ہے اسے دیکھتے ہیں. پہلے ہم لاسٹ ورڈ دیکھ کے پھر پہلے ورڈ پر آئیں گے سمجھنے کے لیے. جو طبق ہے, جو طبق ہے اس کی معنی ہوتی ہے شدت. پھر اس کے بعد طبق ایک پلیٹ کے اوپر ہم دوسری پلیٹ رکھتے ہیں, ہے نا, تو وہ جو یہ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, جگہ بھر جاتی ہے, وہ بھی طبق ہے. پھر اس کے بعد ہم طبقہ کہتے ہیں منزل کو, ٹھیک. پھر طبق جو چیزیں تہ بتہ ہوتی ہے, مطلب اس کو ایک تہ کو طبق کہتے ہیں, تہ بتہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے آسمان کے لیے ایک کے اوپر ایک آسمان ہے تو اس کے لیے کیا آتا ہے, طبق آتا ہے. پھر ہم ایک منزل کے اوپر دوسری منزل جو ہم فلورز کہتے ہیں اس کے لیے طبق آتا ہے. پھر اگر ہماری لفٹ خراب ہو جائے اور ہم سیڑھی سے چڑھتے ہیں تو جو چڑھنا ہے, جو لفٹ بھی چڑھ رہی ہے وہ بھی کیا ہے, طبق ہے. پھر یہ جو ایک جو یہ ہے اس کا جو تم کے نشانی کیا بتا دی گئی کہ ایک کے بعد تم کو چڑھتے جانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لترکا بننا, رکوب سے ہے یہ, اور اس کی معنی ہوتی ہے سوار ہونے. مطلب کہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ ایک طبق سے دوسرے طبق پر سوار ہوتا ہے, چڑھتے جاتا ہے. اور یہاں سب سے پہلے انسان کو خود اپنی تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک کے حال کیسے ہے, ایک طرح نہیں ہے. اس میں کیا ہے, بتدریج جو ہے چینجز آتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک رائے جو ہم کو فتح الباری 891/8 میں ملتی ہیں کہ یہاں طبق سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن جو واقع ہوگے اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالات ہوگی, وہ ایک رائے ہے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا, زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں دنیا کی زندگی کو سب سے پہلے ہماری پیدائش سے لیتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا مرکز کیا ہوتا ہے, کھیل اور تماشا. پھر اس کے بعد جب ہم جوانی کو پہنچتے ہیں تو وہاں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, زینت, خود کو اچھا بنانا اور اچھا دکھانا. جب ہم اس دور میں جوانی کے ہیں تب کیا ہوتا ہے, ہم آپس میں فخر و غرور کرتے ہیں. کس بات میں فخر و غرور کرتے ہیں, مال میں. جب ہم جوانی کو پہنچتے ہیں تو ہم کمانے کے لائق ہوتے ہیں تو ہم مال میں فخر و غرور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم مال حاصل کر لیتے ہیں تو جوانی میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم شادی کرتے ہیں. پھر شادی کی زندگی, اولاد کا ہونا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس میں بھی ہم ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں, فخر جتاتے ہیں, گھمنڈ اور غرور کرتے. پھر اس کے بعد ہم ایک ایسی عمر کو پہنچتے ہیں جب ہماری اولاد ہمارے عمر کی ہو جاتی ہے نا. پھر ہم بڑھاپے کے اس دور کو پہنچتے ہیں جب ہم بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے. نہ ہم فخر کر سکتے ہیں, نہ غرور کر سکتے ہیں, نہ گھمنڈ کر سکتے. پھر وہ بڑھاپا ہمیں, وہ بیماریاں ہمیں موت کی طرف, آخری اسٹیج ہے, موت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن موت آخری مرحلہ نہیں ہے. طبق ہمیں کیا بتاتا ہے کہ موت آخری مرحلہ نہیں ہے,
جب ہمیں مدفون کیا جاتا ہے, ہمیں قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے, تو قبر آخری مرحلہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی مرحلہ ہے. قبر ایک ویٹنگ روم ہے. ہم اس جگہ انتظار کر رہے, انتظار گاہ ہے, وہاں ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے دوبارہ اٹھائے جانے کا. وہ دوسرا اسٹیج ہے, دوسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد بھی وہ مرحلہ ختم نہیں ہوتا. اس مرحلے کے بعد ہمیں کھڑے ہونا, ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جانا, ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جواب دہی ہونا, اور ہمیں جہنم اور جنت کا نظارہ کرایا جانا, اور ہمارے اعمال کے مطابق ہماری جزا و سزا کے مرحلے. اس کے بعد ہمارا جو رزلٹ ہے جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگا. تو یہ پوری زندگی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انتقال کر گیا یا وہ شخص مر گیا, وہ آخری مرحلہ نہیں تھا. ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ مرحلہ لگاتار مسلسل کنٹینیو چلتا رہے گا. اینڈ آف دا مطلب ججمنٹ, کہ ہمارے حق میں کون سا فیصلہ ہوا ہے, جنت یا جہنم کا. تو یہ جو آیت ہے یہ جواب قسم ہے, اور اس آیت کے ذریعے ہمیں ہماری پیدائش سے موت اور موت سے لے کے دوبارہ کھڑے کیے جانے اور حشر اور ہمارے آخری ججمنٹ کا اس میں فیصلہ, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں, ایک سوال کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, فما سو کیا, لہم انہیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے, سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد کھلی نشانیاں, واضح آیات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی بڑی بینات قرآن کے نزول کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر مفصل تفصیل سے تمام حالات بیان کیے. اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے, کیا وجہ ہے ان کی ایمان نہیں لانے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. پھر اس سوال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بیان کرتے ہیں, اور اذا جب قرئ پڑھا جاتا ہے, علیہم ان پر, القرآن قرآن, لا نہیں, یسجدون وہ سب سجدہ کرتے. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اتنی واضح نشانیوں کے بعد انہوں نے کیا کیا, ایمان نہیں لائے. پھر اس کے بعد کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں, اور یہ سوال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے ان کے سجدہ نہیں کرنے کی. اب ہم دیکھتے ہیں سجدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. کیوں ایسا کہا گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا منافقین یا کفار یا اہل کتاب ہو, یہود ہو یا نصارہ ہو, ایک کلچر ہے ان تمام لوگوں میں. قرآن سے پہلے بھی, قرآن کے نزول سے پہلے بھی, آسمانی کتابوں کے نزول سے پہلے بھی ایک ان میں کلچر ہے. اور وہ کلچر کیا ہے, جسے ہم سجدہ کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوتا ہے, جھکنے کے. اور جھکنا کیوں ہوتا ہے کہ فرما برداری کے طور پر, اطاعت شاری کے طور پر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عربز ہے ان میں ایک چیز یہ تھی کہ کوئی چیز کو وہ بڑا مان لے یا بڑا سمجھ لے, یا اس چیز کی ان کے اندر عزت اور احترام پیدا ہو جائے تو وہ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں ایک شاعر تھا لبید.
وہ جب قصیدے پڑھتا اس کے تو اتنا اسے پسند کیا جاتا اور اس کی تعظیم اس طرح کی جاتی کہ تمام عربز کیا کرتے, اس کو سجدہ کرتے, اور اس کے جو قصیدے تھے اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا احتراماً, عزت کے ساتھ. اب یہ تھا ان کے اندر یہ رجحان. اب ہم دیکھتے ہیں بادشاہ کا جب عزت اور احترام کیا جاتا ہے تو اس کے بادشاہ کی دربار میں داخل ہونے والا ہر شخص سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کو بڑا مانتا ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرعون تھا یا دوسرے لوگ, یہ ہر کوئی کیا چاہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کیا جائے. کیوں؟ تاکہ اسے بڑا مانا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے جادوگر متاثر ہو گئے, وہ جب متاثر ہو گئے تو ان کا پہلا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر گئے. کیوں؟ کیونکہ اس جادو کو انہوں نے اعلیٰ مانا تھا, برتر مانا تھا. اس لیے اس کی عزت, اس کا جو احترام تھا ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی بہت واحد, بہت بڑی ذات ہے. اس رب کے آگے وہ کیا ہو گئے, سجدہ ریز ہو گئے. تو یہ ٹریڈیشن تھا, یہ ان کے اندر پہلے سے تھا, چاہے منافق ہو, مشرک ہو, کافر ہو. ہم یوسف علیہ السلام کے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ سجدہ کیا جا رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عربز قبول کرتے ہیں کہ قرآن وہ کلام ہے کہ وہ اس کی مانند, اس کی مثال ایک آیت نہیں بنا پائے. تو جس تعظیم سے تم ان سب کے سامنے جھکتے ہو, تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت اپنے اندر ایک بہت بڑی معنی رکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہے, جو بتوں کے آگے اپنا سجدہ ٹیکتے ہیں, سر ٹیکتے, سجدہ کرتے اسے بڑا مان کر, تو یہ تمہارے اندر بائی بون فطرتن ہے کہ جب تم کسی چیز کو بڑا مانو تو تم سجدہ کرتے ہو. اور جب قرآن کی طرح تم کوئی ایک آیت نہیں بنا پائے, اتنی بہترین کلام تم نے کبھی نہیں سنا, تو جب یہ پڑھا جاتا ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بہترین آیت. غور کرنے کی بات ہے کہ عقل جو ہے, سوچ سمجھ, ذہانت جو ہے, ہم کو قرآن کے آگے جھک جانا سکھاتی ہے. جب آیت سجدہ آتی ہے تو ہم سب سے پہلے سجدہ کریں. پھر ہم کو مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنا ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کیا, اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا. تو یہاں سجدہ کرنا ہے, جو سنے اس کو بھی. اب ہم آیت نمبر 21 پر آتے ہیں, 22. بلکہ الذین, ان لوگوں نے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یکذبون, جھٹلاتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں, مطلب سجدہ تو نہیں کیے مگر کیا کرتے, کفر کے معنی کیا ہوتا ہے, چھپانا. اور جھٹلانا جو ہے یا تکذیب کرنا کیا ہے, کفر سے زیادہ آگے کا درجہ ہے. مطلب اگر تم کو قرآن سنایا گیا تو تم نے کیا کیا, اسے نہیں مانا, ٹھیک, تم آگے بڑھ گئے, یہ ہو گیا کفر, تم نے انکار کیا. اب یہ کہنا کہ یہ قرآن جو ہے یہ جھوٹا کلام ہے, تو یہ کفر سے زیادہ جو ہے خراب چیز ہے. اور جھٹلانا, اس کلام کو جھٹلانا, اس کے لانے والے کو جھٹلانا, اور اس کی تخلیق کرنے والی ذات کو جھٹلانا, تو یہ کیا ہے, یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے, یہ ہائیسٹ ڈگری ہے گناہ کی. مطلب صرف تم کفر نہیں کر رہے, صرف تم انکار نہیں کر رہے, یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ وہ اللہ کے کلام کو جھوٹا, اس کے لکھنے والے اور اس کے پہنچانے والے کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جو یہ لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما جو یوعون بھر رکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے جو دلوں میں بھر رکھتے ہیں. اب یوعون جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا, ہے نا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے نا, جو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بہترین کلام کا جو انکار کرتے ہیں اور اسلام کے وہ دشمن ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان کے سینوں میں راز ہے ان کو بہتر جانتے ہیں, اور جو بھی ان کا طرز عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 25 کو دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے ہیں فبشر, سو خوشخبری سنا ہم انہیں بعذاب, عذاب کی علیم دردناک, سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں فبشر جو ہے خوشخبری کا یہ جو مفہوم ہے وہ جنتیوں کے ساتھ ہم نے سنا ہے نا. اب یہاں خوشخبری سنا دیجئے بعذاب علیم, دردناک عذاب کی خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عذاب کی خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرنا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لطیف طنز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہم بولتے ہیں نا تانا مارتے ہیں, ٹونٹ کرتے ہیں, طنزیہ انداز میں کہہ رہے کہ جب تم کو جنت کی خوشخبری سننا اور اپنی خود کو اس کا مستحق بنانا تم اس کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر ایسے شخص کو, ایسے انسانوں کو یا ایسے گروہوں کو کیا کرنا چاہیے, انہیں جہنم کی خوشخبری سنا لو. جب بھی یہ انداز آئے گا قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں طنزیات انداز میں کہا ہے بس خوشخبری سنا دو انہیں دردناک عذاب کی, کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام, اس کے پہنچانے والے فرشتے, اس کے پہنچانے والے رسول, اس کی اس کتاب کا کیا کیا تھا, انکار کیا تھا. اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اس انداز میں بات کی کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے ہیں جو آخری آیت ہے اس سورہ کی, الا سوائے, یہ حرف استثناء ہے کیونکہ یہ جو خوشخبری عذاب کی دی جا رہی ہے, دردناک عذاب کی, الا کے ساتھ اسے استثناء کر دیا گیا کہ یہ خوشخبری میں سب لوگ نہیں ہیں. کون لوگ نہیں ہوگے آگے بیان کیا جاتا ہے, الذین, وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, و اور عملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے نیک عمل کیے, لہم, ان کے لیے, اجرن, اجر ہے, غیر نہ ممنون, ختم ہونے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان لوگوں کو کیا ہوگا, نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. اب ہم ممنون دیکھتے ہیں, اس کا روٹ ورڈ ہے من, اور اس کے معنی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ختم کرنا اور دوسری معنی ہوتی ہے احسان کرنا. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایسا اجر انہیں دیا جائے گا جو کبھی, جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور نہ کبھی وہ احسان جتایا جائے گا. یہاں دنیا میں اگر ہمیں کوئی بھی چیز کرے کوئی, تو کیا ہوتا ہے, اس کا جو ہے احسان جتایا جاتا ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ احسان نہیں جتایا جائے گا. مطلب نیکوکاروں کو جو آخرت میں جو ان کا
اجر ملے گا وہ وقتی اور عارضی نہیں ہوگا بلکہ مستقل اور دائمی ہوگا، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، گویا ایک بہتا ہوا دریا ہے جو ہمیشہ رواں دواں رہے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو نا ختم ہونے والا اجر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور یہ جب نا ختم ہونے والا اجر ملے گا تو جو تمام انسان ہوگے وہ کیا کہیں گے؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ان کا آخری قول یہی ہوگا کہ سب تعریف جہانوں کے پالنے والے خدا کے لیے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اجر ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی بدولت حاصل ہوگا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحم سے ہم کو ایسے اجر غیر ممنون عطا کرے۔ اور یہاں سورت کی تفسیر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسری سورہ کی تفسیر لیں گے، اور یہ تفسیر کا تیسرا پارٹ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین اللہم آمین۔